پاکستان کے مایہ ناز عالم دین حافظ سید جلال الدین شاہ صاحب کے نور نظر ایک جو علمی وجاہت ہے، جو علمی گھرانہ ہے، سادات کا گھرانہ ہے، عقیدہ اتنا پختہ کہ بے باک اپنے عقیدے کو بیان کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے، جو ایک اہل سنت و جماعت کے عالم دین کی شان ہے، اپنا عقیدہ ظاہر کرنے میں بالکل بخل نہیں کرتے، اور ان کی یہ دلی آرزو ہے کہ برطانیہ میں جس طرح وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ پیش کرتے ہیں، اگر برطانیہ کے اہل سنت و جماعت اسی عقیدے کو اپنا لیں تو عشق مصطفیٰ کی ایک بہار آ جائے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ہم انہی کے ملفوظات سنیں، انہی کی تقریر سنیں، تلاوتیں ہوتی رہتی ہیں، نعتیں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات ببرکات نے ہمیں یہ موقع فراہم فرمایا ہے، تو میں دعوت دوں گا شیر بیشہ اہل سنت، فخر اہل سنت، شہباز خطابت جناب سید محمد عرفان حسین شاہ مشہدی صاحب کو تشریف لائیں، اپنے نورانی خیالات سے ہم سب کے دلوں کو محظوظ فرمائیں۔ سب حضرات مل کر زوردار پیار اور محبت اور عشق سے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت جناب سید عرفان حسین شاہ صاحب مشہدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا خاتم النبیین۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول رب العالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا شفیع المذنبین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، فإن من جودک الدنیا ودرتها ومن علومک علم اللوح والقلم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، ثم الرضا عن نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم، والآل والصحب ثم التابعین فهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا
حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین سید النبیین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد، معزز و محترم حاضرین، اہل اسلام، اہل سنت و جماعت، عاشقان مصطفیٰ، آج کا یہ مبارک اور پروقار اجلاس حضور غوث الثقلین، غوث الارض والسماء، غوث الجن والانس، امام الاولیاء سیدنا الشیخ امام عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ شہنشاہ بغداد کی قائم کردہ 11ویں شریف کا اجتماع ہے، اور آ کر آپ حضرات کے سامنے اس سے پہلے 2 محافل میں تقاریر کر کے حاضر ہوا ہے، اور یہ تیسری تقریر ہے۔ انشاءاللہ العزیز مختصر وقت میں آپ حضرات کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں جہاں تک میری استعداد ہے اور استطاعت ہے کوشش کروں گا کہ ضروری مسائل آپ کے سامنے پیش کروں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری قبول فرمائے، اور یہ خوش قسمتی ہے ہماری کہ اس محفل مبارکہ میں عالمی مبلغ اسلام اور مسلمین، آفتاب شریعت و مہتاب طریقت حضرت قبلہ پیر سید معروف حسین شاہ صاحب نوشاہی قادری دامت برکاتہم القدسیہ، سجادہ نشین آستانہ عالیہ قادریہ نوشاہیہ، آپ بنفس نفیس تشریف فرما ہیں۔ حضرت علامہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ خطیب مسجد، ان کی ذرا نوازی ہے کہ میرے بارے میں انہوں نے اعلان فرمایا، آ کر کے لیے یہی شرف سمجھیں یا فخر سمجھیں کہ اولیاء کاملین کے در کا گدا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی نسبت کو قیامت کے دن جو ہمیں حاصل ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اس نسبت کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری نجات فرما دے۔ گرامی قدر حاضرین، میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ حبیب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی مالک الملک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مالک الملک اللہ ہے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ سبحان اللہ، یہ حقیقت جس کا اعلان سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالک الملک اللہ ہے، یہ سب سے پہلی حقیقت ہے پوری کائنات کی، جس کے اندر اہل اسلام کا صراط مستقیم پر پوری استقامت کے ساتھ گامزن طبقہ اہل سنت و جماعت اس کو ایک بال برابر بھی اور رائی کے دانہ برابر بھی شک و شبہ نہیں ہے کہ اس پوری کائنات کا حقیقی مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اگر کسی شخص کو اس میں شک واقع ہو جائے تو وہ بے ایمان ہے، وہ مشرک ہے، کہ اللہ رب العزت جل وعلا ساری مخلوق کا بلا شرکت غیر مالک ہے، اور اس کے ملک میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی شے بھی اپنے وجود میں مستقل نہیں ہے۔ علماء کرام تشریف لا رہے ہیں، لیکن یہی وقت ہے میری تقریر کی ابتدا کا بھی، اور اگر اس وقت تو کہندے نے پنجابی چ مڈ نہ بنیا جائے تو اگاں کچھ نہیں ہوتا۔ تسی جڑا بندہ آوندا ہے او دے لو ایک باری تکدے ہو، تے جدوں تسی تکدے ہو مینوں ایک تیر لگدا ہے، اس واسطے کہ تقریر کرنا تسی نیری تقریر سمجھ دیو،
یہ جی کوئی عورت بچہ جمے تو اوکھی ہوندی ہے نا، اونج مولوی تقریر دا مڈ بندیاں اوکھا ہوندا ہے۔ ہاں یہ یقین کرو جے کوئی تقریر ہوئے تو پھر بڑی اوکھی ہے، جے انجے وقت گزارنا ہے تو پھر وہ گزر سکتا ہے۔ تو جیڑا بھی بندہ تشریف لے آندا ایک باری ہوتے دیکھ دیو کہ میں 2 منٹ تانوں وقت دینا، ایک باری اگے پھر چنگی طرح تک لو، اس تو بعد پھر تقریر میں شروع کر سکتے۔ دیکھ لو نہیں، باقی ٹائم دینا، غصے نال نہیں، پیار نال۔ ایک باری چنگی طرح کھرک لو، ویخ تک لو، تے اس تو بعد تقریر شروع کریں گے، کیونکہ تقریر بڑی اوکھی جہا کام ہے، سوکھا نہیں، تے او دا مڈ بننا اس تو بھی اوکھا ہے۔ جب سٹارٹ ہو جائے نا واقعات بیان کراں، مثالاں دیاں، اس وقت سوکھی ہے، مڈ بننا بڑا اوکھا ہے تقریر دا۔ سمجھ آ گئی نا؟ مڈ بننا بڑا اوکھا جہا کام ہے، تے میرے مڈ وچ ہی کام خراب پہ ہوندا ہے۔ اس واسطے میں تانوں اجازت دے رہا ہوں، بالکل ٹھنڈے دل نال، غصے نال نہیں۔ ادھر ادھر تک لو، ویکھ لو، کھرک لو، جو کچھ کرنا ہے تھوڑا بڑا کر لو، نش لو، اس تو بعد نہیں اجازت بالکل۔ ہاں جی دیکھو نا، تسا اپنی مرضی نال آواز رکھے نا، میں تو نہیں سی آکھیا میرا آواز کراؤ جی، تو مرضی نال رکھے تو پھر ہنے میری شرائط بھی سننیاں پون گی۔ تو نالے سید جڑے نے نا اس گل تو بڑا ڈردے نے، وہ بندے اگے کھڑوا کے تو مگروں ہور دے تکن لگ پون۔ اگے بڑی مار کھادی نا کوفے چ اس گل دی، اگے کھلوتے سا مگروں ہور دے تکن لگ پے، تو ہن پھر سانوں دھڑکا لگ جاندا ہے، تک بیٹھے ہیں سامنے، تک دے ہور دیو۔ نہیں سمجھ آئی؟ گرامی قدر حاضرین، اس گل دی اگے مار کھادی ہوے پھر ڈر لگدا ہے نا اس گل تو۔ ایک باری درود شریف پڑھو تاکہ برکت ہو جائے۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا رحمت للعالمین وعلی آلہ وصحبہ یا خاتم النبیین۔ تو میں یہ گل عرض کر رہا سا کہ آیت کریمہ جی دے اوتے میں تقریر کرنی ہے، اس دے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ ہی مالک الملک ہے، حقیقت ثابت ہے، اور اللہ ہی خود حقیقت ہے۔ پوری کائنات کے اندر کوئی شے مستقل نہیں، مستقل صرف اللہ ہے، مستقل اللہ ہے بس، مستقل بذات، ایک ذات واجب الوجود ہے، باقی سب ذوات غیر مستقل ہیں، باقی ساری کائنات حادث ہے، ایک ذات اللہ تعالیٰ کی قدیم ہے۔ توحید کے بارے میں یہ عقیدہ آپ سن لیں، کوئی شک و شبہ نہیں ہمیں اس بارے میں، ہر نبی حادث ہے، ہر رسول حادث ہے، ہر ولی حادث ہے، کوئی قدیم مستقل ہے تو صرف ذات باری تعالیٰ ہے۔ اور یہ عقیدہ ہمیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ توحید کی یہ معرفت ہمیں رسول اللہ نے عطا فرمائی ہے، اور توحید کی یہ معرفت ہمارے پیروں نے، اولیاء اللہ نے بتائی ہے۔ لوگوں کو یہ شک ہے شاید وہ پیروں کے اس لیے مرید ہیں کہ توحید میں کوئی شک کرتے ہیں، ارے پیروں کے مرید ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ اللہ کی توحید کی سمجھ آ جائے، اس لیے نہیں ہوتے کہ پیروں کی وجہ سے توحید سے بھٹک جائے نا، پیر بنتا ہی اس لیے ہے کہ اللہ کا رستہ نہ بھولے، اور اللہ فرماتا ہے میں جسے نہیں بلانا چاہتا، میں جسے گمراہ نہیں کرنا چاہتا، اسے ہی تو مرشد بخشتا ہوں۔ میں یضلل اللہ فلن تجد لہ ولیا مرشدا، جسے بھٹکانا ہو اسے نہ کوئی ولی ملنے دیتا ہوں نہ مرشد ملنے دیتا ہوں، اور جسے بھٹکانا نہیں ہوتا اسے ولی بھی دیتا ہوں، مرشد بھی دیتا ہوں۔ 15ویں پارے کی یہ آیت ہے، یار لوگوں نے بڑا عجیب مسئلہ نکالا، وہ کہتے ہیں مرشد جس کو ملتے ہیں توحید نہیں رہتی، میں نے کہا پاگل ہو گئے ہو، اور یہ تو مسئلہ ہی الٹ کر دیا تم نے۔ مرشد ملتا ہے رب کی راہ بتانے کے لیے، مرشد ہوتا ہی تو تب ہے جب رب اللہ کی راہ بتاتا ہے، اور کوئی ولی و مرشد اسے نہیں ملتا جسے رب نے بھٹکانا ہو، وجہ خصمہ دا سر کھا جدے مرضی ہے پھر، ہاں، اور جس پر رب راضی ہو جائے کہ تجھے بھٹکنے نہیں دینا، فرمایا اس کو میں ولی ملا دیتا ہوں، اس کو مرشد ملا دیتا ہوں، مرشد ملا دیتا ہوں، اس کو ولی ملتا ہے، مرشد ملتا ہے، اور مرشد اس کو رب کا راہ بتا دیتا ہے۔ یہ طریقہ ہے۔ نعرہ رسالت،
غوثیہ پیر سید معروف حسین شاہ صاحب. گرامی قدر حاضرین، توجہ کا طالب ہوں. توحید کے بارے میں جسے شک ہو کسی قسم کا، وہ اہل سنت سے خارج ہے. توحید تو بنیاد ہے. ہم مانتے ہیں کہ اللہ ایک ذات ہی قدیم ہے، باقی سارے وجود حادث ہے. اور جو حادث ہو وہ رب کیسے ہوتا ہے؟ جو حادث ہو وہ الہ کیسے ہوتا ہے؟ جو اپنے وجود میں کسی دوسرے کا محتاج ہو وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اپنے ہونے میں کسی دوسرے کا محتاج ہو وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ باقی ساری کائنات اپنے وجود میں اللہ کی محتاج ہے، اور ایک ذات ہے اللہ الصمد کی جو اپنے ہونے میں کسی کا محتاج نہیں ہے. کہو نا سبحان اللہ. یہ رب کی شان بیان کر رہا ہوں، کہو سبحان اللہ. اللہ الہ ہے، وہی واجب الوجود ہے، وہی مطلق و بسیط ہے، وہی دائم و باقی ہے، وہی حی و قیوم ہے، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، وہ سرمدی ہے، وہ مطلق و بسیط ہے، حد سے پاک ہے، قید سے پاک ہے، ترکیب سے پاک ہے، سمت سے پاک ہے، وہ جہت سے پاک ہے، وہ ولد سے پاک ہے، وہ مولود سے پاک ہے، وہ ولادت سے پاک ہے، وہ ہر عجز سے پاک ہے. ہر صفت اس کی درجہ کمال پر پہنچی ہے، اسی ذات کو الہ کہتے ہیں. لا یحد ولا یتصور ولا یلتج ولا یتغیر تعالی عن لوگ ہم پہ تان کرتے ہیں توحید نہیں جانتے. میں نے کہا پگلے توحید تو تم نہیں جانتے. کیوں؟ ہم نے تو غریب نواز کا دامن پکڑا ہے. اور غریب نواز کا نعرہ سنا ہے توحید کے بارے میں؟ لا موجود الا اللہ. وہ اللہ کے سوا کسی کے وجود کے قائل ہی نہیں ہے. غور نہیں کیا. ارے جو رب کے سوا کسی کا وجود ہی نہ مانے وہ کیسے مشرک ہوگا؟ نہیں سمجھ آئی آپ بات؟ باریک ہے ذرا بھائی. میرے ولی پیر تو وہ ہیں جو رب کے سوا ہستی مانتے ہی نہیں ہیں. ان کا نعرہ ہے لا موجودہ الا اللہ، لا مقصودہ الا اللہ. وہ کہتے ہیں ہستی فقط ذات رب ہے، باقی سب نیستی ہے. کہہ دو نا سبحان اللہ. تو یہ مشرک ہوں گے جو کسی کو مانتے ہی نہیں، ہست مانتے ہی اپنے رب کو ہیں. ارے کہہ دو نا سبحان اللہ. آپ کے لیے بات کر رہا ہوں اور اتنی مشکل بھی نہیں ہے، تھوڑی توجہ بھی کریں اور زور سے کہیں سبحان اللہ. آخر اللہ پر بات کر رہا ہوں، اتنی بھی تو سادہ نہیں ہوگی نا. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. جھگڑے تو دنیا نے ڈالے ہیں، بے اذنے نے سارا جھگڑا تو ویسے ہی ختم کر دیا. صرف بے اذنے کو نہ سمجھنے سے تو جھگڑا ہو گیا. بے اذنے سمجھو اور جھگڑا ختم. کون ہے کون ہے کون ہے؟ میں یا اللہ کوئی بھی نہیں، تو بتا. ہم تو کسی کو مانتے ہی نہیں سمجھا. کون ہے؟ میں کہ کوئی بھی نہیں. ہمارے پیروں نے بتایا اور ہے ہی کوئی نہیں. جب اور ہے کوئی نہیں تو پھر روڑا کس کا؟ اوے اللہ ہی اللہ، اوے اللہ ہی اللہ. اب جو تو کہے گا کہ کوئی نہیں، ہم بھی کہیں گے کوئی نہیں.
اور جس کو کچھ کہنا ہے تو نے کہ ہے، اس کو ہم بھی کہیں گے ہے. نہیں سمجھ آئی؟ اللہ میرے اللہ، ہم تیرے بندے ہیں، کسی سے کچھ نہیں لینا. تو کہہ دے نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی رسول ہے، نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی بندہ ہے، نہ کوئی مختار ہے، نہ کوئی اختیار ہے، تو تیری ذات کی قسم کچھ بھی نہیں مانیں گے. تیری ذات کی قسم کچھ نہیں مانیں گے. لیکن اگر تو نے کہہ دیا کہ کوئی کچھ ہے، پھر دنیا ہمارا گلا کاٹ دے یا بلڈوزر چڑھا دے یا تبلیغیں کر لے یا اشتہار چھاپ لے یا کتابیں چھاپ لے، جسے تو نے کہہ دیا ہے، دنیا میں زلزلہ آ سکتا ہے مگر ہم بھی کہیں گے وہ ہے. بات کی سمجھ آئی؟ سنیو یا نہیں آئی؟ تو کہہ نہیں، بس بات ختم. جھگڑا نہیں تم سے بھی بھابھی، تجھ سے بھی جھگڑا نہیں. ہاں، کیونکہ جھگڑنے کا ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. زور سے لے کر مغرب تک اگر 3 تقریریں کرنی ہو تو جھگڑے کا ٹائم کون سا ہو؟ پانی تک پینے کا موقع نہیں ہے. وہاں سے ابھی نکلا ہوں برائر فیلڈ سے، تو میں ابھی بھاگا ادھر پہ، ٹائم نہ کہیں گم نہ جائے ٹائم. حضرات گرامی، جھگڑنے کا ٹائم نہیں. مسئلہ سمجھو. اللہ کہہ دے میرا کوئی نبی نہیں، ہم مانے تو کافر ہوئے. اللہ کہہ دے میرا کوئی رسول نہیں، ہم مانے تو کافر ہوئے. اللہ کہہ دے کہ میں نے کسی کو شفاعت کا اذن نہیں دیا، ہم مانے تو کافر ہوئے. اور اللہ آپ آکھے کہ میں نے اذن دیا ہے. اب کوئی انکار کر کے دکھائے، اس کا بوتھا توڑ دیں گے ہم. زور سے بولو. ہم نے اللہ کو اللہ مانا. اب کسی سے کچھ ہوتا ہے تو اللہ سے جا کے بات کر لے. وہ بندے ٹھیک ہیں، اب خود ہی نہ کوئی ان کو بات کہہ دینا. روک سکتا ہے تو اللہ کو روکے. ہم نے کیا مانا؟ ہمارے نبی نے فرمایا اللہم مالک الملک، اللہ مالک الملک. ہم نے مان لی. مانا کہ نہیں مانا؟ مانا کہ نہیں مانا؟ ماننا ہے نا. چلو، جو لوگوں کے ہونٹ نہیں ہلتے میں سمجھتا ہوں انہوں نے نہیں مانا. نہیں تو میں آپ کے ہونٹ دیکھ رہا ہوں نا، یہ زیادتی ہے. نہیں سمجھ آئی؟ آپ کہاں سے بول رہے ہیں اگر ہونٹ بھی نہیں ہل رہے تو؟ آپ کہیں گے بھی ہم بول رہے ہیں. بول کیسے رہے؟ ہونٹ بھی نہ دیکھوں میں کہ ہل رہے ہیں. تو ہونٹ ہلائے بغیر بولنے کا کوئی طریقہ ہے وہ مجھے بھی سکھا دو. کیونکہ یہاں سے جب بولا جاتا ہے ہونٹ ہلا کے پھر تو کچھ زور بھی لگتا ہے، کوئی تکلیف بھی ہوتی ہے. گرامی قدر حاضرین، میں توجہ کا طالب ہوں. میں عرض کرتا ہوں اللہ سے پوچھو یا اللہ تو مالک الملک ہے، حی و قیوم ہے، مطلق و بسیط ہے، دائم و باقی ہے، سرمدی ازلی ابدی، تیرے سوا کچھ نہیں. بس مان لیا. اب اگلی بات کوئی نہ کرنا تاکہ ہم بھی کسی الجھن میں نہ پڑے. بس تو ہی تو، تو ہی تو، تو ہی تو، تو ہی تو. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے. اب اللہ کوئی اور بات اگر کرے گا پھر ہمارا تو کوئی قصور نہیں نا. نہیں نا قصور. اللہ کہتا ہے تو تل ملک، تو تل ملکا، تو تل ملکا، تو تل ملکا، تو تل ملکا. ہم کدھر جائیں؟ تو تل ملکا، تو تل ملکا، تو تل ملکا. مالک اللہ ہے پر ملک جسے چاہتا ہے دیتا ہے. اب بھابھی جی ہمارا کیا قصور؟ اللہ کو روکو. کو بس چلتا ہے تو روکو، اللہ کو نہ دینا ورنہ جھگڑا ہوگا. اور اللہ کہتا ہے میں نہیں رکتا. ماں کان عطا رب کا محظورا. محمد تیرے رب کی عطا پہ کوئی ماں نے بچہ جنا ہی نہیں جو پابندی لگا دے. جو چاہوں، جتنا چاہوں، جسے چاہوں عطا فرما. امام احمد رضا بریلوی کا کوئی قصور نہیں، خدا جانتا ہے کوئی قصور نہیں. تو تل ملکہ کی آیت نہ ہوتی تو یہ عقیدہ ہی نہ بنتے. جتنا جھگڑا ہے تو تل ملکہ. اب بھی بھابھی نکالنا چاہتے ہیں، اس کو نکال دے، جھگڑا ختم ہو جائے. یہ سارا جھگڑا ہی تو تل ملکہ کا ہے. نہ قرآن یہ کہتا، نہ اہل سنت کا یہ عقیدہ بنتا کہ اللہ مالک ہے پر اپنے ملک میں جسے چاہتا ہے اسے مالک بناتا ہے.
اب رب یہ آپ کہے تو ہم کیسے کہیں کہ مالک نہیں ہوتے، مالک نہیں ہوتے، مالک نہیں ہوتے؟ رب نہ کہتا، رب سچے دی قسمیں نہ من دے تے کہ رب ہن آکھ چھڑے تے بھابی سر تھلے تے ٹنگا آسمان وال بھی کر لے تو اسی تیری گل مان سکدے نہیں، کیونکہ رب آکھ چھڑے۔ بتاؤ دعویٰ غلط ہے میرا؟ نہیں نہیں، کوئی روب والی بات نہیں، پیار سے کوئی غصے نہیں ہوں، ویسے وجہ ہی ایسی ہے، بڑے پیار سے بات کہہ رہا ہوں، غصہ نہیں ہوں میں، ہاں پیار سے بات کر رہا ہوں، کچھ وجہ ہی ایسی ہے کہ غصہ لگتا ہے شاید غصے میں بول رہا ہے، غصے میں نہیں، اپنا پیار بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ حضرات گرامی بتاؤ بتاؤ بتاؤ، اور جب رب کہے ملک میرا پر جس میں چاہتا ہوں اسے مالک بناتا، پوچھا پیارے کس کس کو چاہا؟ فرمایا بہت سو کو چاہا، بہت چاہت کے درجات ہیں، پر جتنا محمد کو چاہا اتنا کسی کو نہیں چاہا۔ جب سب سے زیادہ چاہا تو حدیں بھی اسی پہ ختم کر دی، انا آتینا کل کو سر، پیارے چاہا بھی سب سے زیادہ، دیا بھی سب سے زیادہ۔ اب مولویوں سے ایک بات کہہ دیتا ہوں، ایک ہوتا ہے زیادہ، اسے کثیر کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے بہت زیادہ، اسے اکثر کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے بہت ہی زیادہ، اسے کوثر کہتے ہیں، اور جہاں معنی ہی کوئی نہ رہ جائے اسے الکوثر کہتے ہیں۔ بات کی آپ کو سمجھ نہیں؟ ایک ہوتا ہے زیادہ، اسے کثیر کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے بہت زیادہ، اسے عربی میں اکثر کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے بہت ہی زیادہ، اسے عربی میں کوثر کہتے ہیں، اور جہاں بہت زیادہ مبالغے کی ساری حدیں ٹوٹ جائیں اس وقت الکوثر کہا جاتا ہے۔ فرمایا پیمانہ نہیں نہ ناویوں کا، پیمانہ نہیں منطقیوں کا، پیمانہ نہیں متکلمین کا، کائنات کے علم کی، وہاں تو حدیں ہی ختم ہے مصطفیٰ جو کچھ میں نے تمہیں عطا فرما دیا۔ ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، بریلی والے بولے، ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہے۔ ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہے۔ رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے دلاتے یہ ہے۔ انا آتی نہ کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہے۔ یہ ہے مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی، رزق اس کا ہے دلاتے یہ، حدیں ختم ہیں۔ الکوثر فرمایا من تشاء، بعض ہمارے صوفی بزرگ مولوی ہمارے سنی توتل پر زیادہ زور دیتے، توتی پر، میں کہتا ہوں توتی بھی چھوڑو، منتشا کی بات کرو۔ وہ یہ تو پتا چلا نا کہ وہ نرا اللہ سمد نہیں ہے، ہائے ہائے ہائے، سمجھ لیا؟ ضیاء القاسمی کہتا ہے وہ تو نرا اللہ سمد ہے۔ کیا مطلب؟ وہ نرا اللہ سمد ہے، بے نیاز ہے، وہ کسی کو جانتا ہی کچھ نہیں۔ میں نے کہا انا ہو گیا منتشا، اور جانے بغیر چاہا کیسے جاتا ہے؟ اور یہ بھی تو بتا جانے بغیر چاہا کیسے جاتا ہے؟ اور یہ بھی تو بتا جانے بغیر چاہا کیسے جاتا ہے؟ اور یہ بتا نا بابیا، اور جانے بغیر چاہا کیسے جاتا ہے؟ محمد کو پہلے چاہا ہے پھر سب کچھ عطا فرما دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مصطفیٰ، مصطفیٰ، علماء اہل سنت، جناب شاہ صاحب۔ میں تقریر کر رہا ہوں اور کروں گا انشاءاللہ، انشاءاللہ، لیکن جیسے آپ بول رہے ہیں نا میرا درجہ حرارت بھی کم ہو رہا ہے۔ آپ کا اور میرا درجہ حرارت برابر نہیں ہے تقریر کا۔ یہ مضمون اگر آپ نے پڑھنا ہے تو باہر کسی کتاب میں بھی لکھا ہوگا، تقریر کچھ اور چیز ہوتی ہے، آپ کو خیر سمجھ نہیں ہے، آپ یہ مسئلہ صرف سننا چاہتے ہیں تو باہر دیکھو اسٹال پہ کتاب بک رہی ہوگی، اس میں یہ لکھا ہوگا، پھر ادھر سے ہی دیکھ لو 2 روپے دے کر۔ تقریر کا کچھ تقاضا ہے، بولنا پڑے گا، کہہ دو سبحان اللہ۔ گرامی قدر حاضرین، جھگڑا اللہ کے مالک ہونے کا نہیں، یہ فراڈ ہے ان کا، کہ لوگوں کو کہتے ہیں جی شرک کر رہے ہیں۔ میں نے کہا قسم ہے خدا کی وہ سنی کا بچہ ہی نہیں ہے،
جو اللہ کی توحید کے بارے میں شک کرے۔ یہ ولیوں کا سارا تانا بانا، یہ سارے سلسلے ہیں ہی توحید سمجھنے کے لیے۔ تو جن کی زندگی کھپ گئی جس کام میں، انہی کو تانا۔ بت ہم کو کہیں کافر اللہ کی مرضی ہے، اور بت ہم کو کہیں کافر اللہ کی مرضی ہے۔ سوچو تو صحیح، جن کی زندگیاں گڑ گئی ساری توحید سمجھنے کے لیے، یہ تانا بھی انہیں مل رہا ہے کہ یہ شرک کر رہے ہیں۔ ظلم کی بھی حد ہوتی ہے۔ گرامی قدر حاضرین، توت الملک، توت الملک کہو نا، توت مالک الملک کا جھگڑا نہیں، بات توت الملک۔ ارے ہم تو مالک الملک مانتے ہیں، تو توت الملک کا انکار کرتا ہے۔ علاج کر اپنا، ہمیں کیا کہتا ہے؟ ہم نے کب انکار کیا مالک الملک کا؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا وجود اقدس بھی خدا کی مخلوق ہے۔ جب یہ مان لیا تو شرک کی ساری حدیں ختم۔ حضور مخلوق ہے، ہم نے حضور کو خالق مانا ہے، مخلوق مانا ہے۔ جب مخلوق مانا تو شرک کا شائبہ ہی ختم ہو گیا۔ مخلوق مان کر شرک کیسے کر سکتے؟ نہیں سمجھ آ رہی۔ یہ تو سادہ سی بات ہے۔ اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ پہلے نہ تھے، قدیم ہوتے تو پہلے سے ہوتے، قدیم نہیں، حادث ہیں۔ آپ کا وجود مخلوق ہے، وجود مخلوق ہے۔ ارے جس بات پر تجھے شک پڑتا ہے وہ اور بات ہے۔ وہ کیا؟ جب ان سے بڑھ کے چاہا نہیں تو حد نہ ملے گی تمہیں ان کے مقام کی۔ کیوں؟ کیوں؟ ارے جس سے پیار یہاں ہم کو ہو جائے، ہمیں کنارہ نہیں ملتا اس کی محبت کا، تو جس سے پیار رب کو ہو جائے۔ آپ یقین کر لیں، محبت میں آپ کے اندر وہ گرمی نہیں ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ اور کتنے راندے ہو تسی، خدا جان دے تمہارے اندر وہ زنگ پڑا ہوا ہے کہ ابھی تک محبت رسول کی چنگاری بھڑکتی کیوں نہیں تمہارے اندر؟ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، حبیب کی عظمت کو کیسے ناپو گے، اور اس کے حد کو کیسے دیکھو گے، اس کے مقام کو کیسے سمجھو گے؟ اور وہ تو اللہ کا بھی محبوب ہے۔ اسے ہم اللہ کہتے ہیں، اسے ہم اللہ کہتے ہیں، اسے اللہ کہتے ہیں۔ اگر متکلمین کی زبان میں پوچھو گے تو وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے متکلمین کی زبان میں۔ شریعت کی زبان میں پوچھو گے تو وہ اللہ ہے، ہر زبان میں پوچھو گے وہ اللہ ہے، اللہ ہے۔ اور جو اللہ ہے وہی فوقیت رکھتا ہے، جو اللہ ہے وہی عظمت رکھتا ہے۔ لیکن عشق والوں سے پوچھو گے تو سمجھ نہیں آئے گی کہ محب بڑا ہوتا ہے کہ محبوب بڑا ہوتا ہے۔ یہ شریعت کی بات نہیں کر رہا میں آپ کے سامنے۔ کسی کو عشق ہو تو وہ لے لے، دوسرے چھوڑ دے۔ دوسروں کے لیے علم مناظرہ کی بات کروں گا، الگ انداز سے بات کروں گا۔ عشق والا اگر کوئی ہوئے تو یہ جملہ لے لے، ہم کہیں گے وہ بڑا ہے، لیکن اگر محب ہے تو پوچھو تو بڑا ہے کہ محبوب بڑا ہے؟ معذرت کے ساتھ، شریعت والوں سے معذرت کے ساتھ یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں۔ یہ آپ نہیں کہہ سکتے، نہ میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ بڑے ہیں، نہ، پر جسے جو محب ہے اس سے پوچھو۔ ارے جب تک بڑائی رہے اس کے اندر تو محبوب تو بنتا ہی کوئی نہیں۔ نہیں سمجھ نہیں آئی؟ اور جب مان لیا جائے تو محبوب ہوتا ہے۔ حبیب ہیں وہ اللہ کے۔ آؤ شریعت کی زبان میں بات کرتا ہوں، جھگڑے نہ ہو جائیں، اور جھگڑے نہیں کرانے ہم نے۔ ہاں شریعت کی زبان میں بات کرتا ہوں، وہ حبیب ہیں اللہ کے۔ کہو نا، وہ حبیب ہیں اللہ کے، حبیب ہیں اللہ کے وہ۔ اور اللہ کہتا ہے تو میرا حبیب ہے، تو میرا حبیب ہے۔ حبیب الذی یراک حین تقوم، الذی یراک حین تقوم۔ تو کھڑا ہوتا ہے تیرا رب تجھے دیکھتا رہتا ہے۔ یہاں کچھ ٹھنڈک ہے زیادہ، کیا بات ہے، سنی حضرات نہیں ہے ادھر، بڑی ٹھنڈک ہے خدا کی قسم، ٹھنڈک ہے زیادہ۔ جڑ جاؤ گے، ایمان جڑ جائے گا اگر اتنے ٹھنڈے رہے تو۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ ٹھنڈک اگر ہڈیوں کو لگ جائے نا تو جوڑوں کا مرض ہو جاتا ہے، اور عشق ٹھنڈا ہو جائے تو اندر مر جاتا ہے بندے کا۔ بولتے رہو سبحان اللہ۔ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے،
مسلمان ہی خاک کا ڈھیر ہے. یہی تو اقبال نے کہا تیرا نام عشق ہے، تیری زندگی عشق ہے، تیرا ایمان عشق ہے، وہ نہیں رہا تو کچھ بھی نہیں رہا. کہہ دو نا سبحان اللہ. حضور کا مقام ہے، حضور حبیب ہیں اللہ کے، حبیب ہیں اللہ کے. اور یہ حبیبوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے نا، یرا کا ہی نہ تکوں. تو کھڑا ہوتا ہے تیرا رب تجھے دیکھتا رہتا. بھابی کہتا ہے یہ کیسے ہوگا؟ میں نے کہا قرآن کہتا ہے. وہ کھینچ تان نہیں، کیسٹیں ہو رہی ہیں، لے لو، اپنے مولوی سے پوچھو، قرآن سے پوچھو، مسئلہ اٹھاؤ، دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا. اللہ زی وہ رب ہے، یرا کا وہ دیکھتا ہے. کس کو؟ کا تجھے دیکھتا ہے. کب دیکھتا ہے؟ کب دیکھتا ہے؟ حالانکہ ہر وقت دیکھتا ہے، ہر وقت دیکھتا ہے. ایک تسلسل ہے، ہر وقت دیکھتا ہے. لیکن ادا پدائی محبت کی ہی نہ تقوم ہو. جب تو کھڑا ہوتا ہے میں تیرا قد دیکھتا ہوں. جب تو کھڑا ہوتا ہے میں تیرا قد دیکھتا ہوں. آپ ہی بنایا ہے، اپنی بڑائی چیز کیا دیکھتا ہے؟ فرمایا یہی تو فخر ہے میرا، یہی تو فخر ہے میرا. بنائے بڑے ہیں پر ڈوڑے ہیں. چشتی صاحب بات سارے سمجھ بھی نہیں پاتے. او خدا کے بندو، بنائے بہت ہیں پر ڈوڑے ہیں. جسے بنا کے فخر کیا ہے. تبارک اللہ احسن الخالقین. اپنے خالق ہونے میں پیار تب آیا جب محمد کو بنایا. آئے یرا کا ہی نہ تقومو. وہ تیرا رب تو تجھے ہی دیکھتا ہے. اور یہ قرآن کا مسئلہ ہے، کوئی بریلی والوں کا مسئلہ نہیں ہے. بھابی الجھا رہا ہے آپ کو کہ شاید بریلی والوں کو نیا دین نکالا ہے. یہ قرآن ہے. یرا کا، تیرا رب تجھے دیکھتا ہے. یرا قوم نہیں. یرا قوم ہوتا تو جمع کا صیغہ تھا، اور بھی بندے شامل ہو جائے. یرا کا محمد تیرا رب تجھے دیکھتا ہے. تیرا رب تجھے دیکھتا ہے. بولنے کی عادت نہیں آپ کو خدا کے بندو. یرا کا، تیرا رب تجھے دیکھتا ہے. کب دیکھتا ہے؟ ہینا تقوم ہو، جب تو کھڑا ہوتا ہے تو پھر تیرا قد دیکھتا ہے. وتقلبک فی الساجدین، جب تو صحابہ کے ساتھ سجدے میں جاتا ہے فرمایا میں اپنے محبوب کا نیاز دیکھتا ہوں. نیاز دیکھتا ہوں. قد نرى تقلب وجهك في السماء. تقلب وجهك في السماء، تقلب وجهك في السماء. بابی صاحب ہمارا کوئی قصور نہیں، خدا کی قسم یہ قرآن ہلنے نہیں دیتا ہمیں. ہمارا کوئی قصور نہیں. تیرا مشورہ مان جاتے، لیکن قرآن کو گنجائش دیتا تھا. قرآن گنجائش دیتا تو آخر تو بھی بیچارہ اتنا ذلیل و خوار ہو رہا ہے، اور اتنا ذلت، تباہی اور بربادی تو نے اپنے گلے لگا رکھی ہے. مان جاتے تیری بھی، لیکن قرآن اگر گنجائش دیتا تو. قرآن گنجائش نہیں دیتا. قرآن کہہ رہا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء. حبیب تو چہرہ پلٹتا ہے آسمان و زمین کی طرف، تیرا رب تجھے دیکھتا ہے. یہاں انداز ہو رہا ہے قد نرى. ہم دیکھتے ہیں اور قد کے ساتھ دیکھتے ہیں. اور قد مقام تحقیق کے لیے ہے نا. تو تحقیق کس کے لیے؟ تحقیق منکر کے منہ پہ مارنے کے لیے. قد نرا او منکرا، تو اللہ سمجھ کے رٹے لگاتا ہے، ہم اپنا محبوب دیکھتے ہیں. سنیو، یہ کوئی میں جو تقریر کر رہا ہوں آپ کی ضرورت شاید نہ ہو اس تقریر کی، کیونکہ بعض بیوقوف سنی ایسے بھی ہیں کہ جو مجھے یہ بھی کہتے ہیں ہمیں تو جی استنجے کا طریقہ نہیں آتا، آپ اونچی اونچی تقریریں کرتے ہیں. یعنی بعض بیوقوف سنی یہ مجھے کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں تو استنجا نہیں آتا. میں نے کہا میرا اصل میں اندازہ یہ تھا کہ آپ مسلمانوں کے بچے ہیں جی. اگر مجھے پتا ہوتا کہ کافروں کی اولاد ہیں وہ انہوں نے استنجا بھی نہیں سکھایا، نہیں سمجھ آئی، تو ضرور استنجا کے مسئلے بیان کرتا. بعض بندے بڑے بیوقوف ہیں، ہم سے یہ تقاضا کر یہ مولوی آ جاتے ہیں بڑی اونچی اونچی تقریریں کرتے ہیں ہمیں تو استنجا نہیں آتا. میں نے کہا پہلے ان کے کان میں کہہ دینا کہ ہم سکھوں کی اولاد ہیں، انہوں نے ہمیں استنجا نہیں بتایا. کیوں
کہ میں خود بندہ ہوں خدا کا، اور میں نے استنجے کا طریقہ، منہ کا دھونے کا طریقہ، وضو کرنے کا طریقہ کسی مولوی سے کسی کتاب سے نہیں سیکھا، میری اماں نے مجھے سکھایا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اور وہ بیوقوف لوگ ہمیں بتا دیں کہ ہماری مائیں مسلمان نہیں تھی تو ضرور ہم وہ بیان کریں گے۔ کسی کو یہ جرت نہ ہونی چاہیے کہ ایسے چھوٹے چھوٹے مسئلے سننے کے لیے وہ پاکستان سے مولوی بلائے۔ کیوں؟ آپ کیا سمجھتے؟ واللہ رب کعبہ کی قسم ہے، میری ماں نے جب مجھے لوری دیتی تھی ابھی تک میرے سما میں جو ایک انداز تھوڑا سا اس کا یاد ہے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ نعت پڑھتی تھی، ترا عز لولا قتم کی بسس سنائے تطاہا یاسی بسس۔ رب کعبہ کی قسم ہے، میں اس وقت تک کوئی نقش پڑھ بھی نہیں سکتا تھا، تب بھی مجھے یہ شعر یاد تھا، اور اس کی تاریخ یاد نہیں کہ کس دن یاد کیا۔ میری ماں حضور کی تاریخ میں یہ شعر پڑھتی تھی اور مجھے پڑھے بغیر یہ سمجھ آیا ہے۔ آپ نو مسلم نہیں ہیں، اور نہ ہی آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے اگر آپ ہم سے پوچھنے آپ نے سمجھ کون جا 1000 کا ٹکٹ لگ گیا صرف پہنچن تھے تو یہ مسئلے بتاؤں گا کہ استنجے کیسے کرنے ہیں آپ نے۔ شرم کی بات ہے، اس کے لیے علماء آپ کے پاس بھی موجود ہیں، ان سے بھی پوچھو تو شرم سے پوچھو۔ کیوں؟ یہ بہت شرم کی بات ہے کہ آپ کے ماں باپ کے بارے میں کو لوگ کیا سوچیں گے، لیکن اگر نہیں آتا تو پوچھ ضرور لیں، اس میں شرم نہ کریں۔ اگر نہیں آتا پوچھ ضرور لیں، لیکن اس کی ایک سطح ہے، اس کے لیے محفلیں تو نہیں سجائی جاتی، اور محفلیں سجائی جاتی ہیں مصطفیٰ کی عظمت کے لیے۔ یہ استنجوں کے بیان کے لیے محفلیں سجائی جاتی ہیں، شرم کرنی چاہیے۔ وہ باتیں ہیں کمرے میں پوچھنے کی، وہ باتیں ہیں روزانہ ویسے پوچھ لینے کی، ارے محفلیں سجتی ہیں مصطفیٰ کے لیے۔ ایسی سبحان اللہ میں مسئلہ نہیں آنا چاہیے، محفلیں سجتی ہیں مصطفیٰ کے لیے۔ اور بھابی لوگوں کے استنجے کراتے پھرتے ہیں، میں نے کہا پاگل ہو گئے ہو، یہ بھی باتیں کوئی بیان کرنے والی ہے جی؟ ٹینڈ بوری چکی اور ہر مسجد میں جا کے استنجے کر لو استنجے کر لو۔ میں نے کہا ابھی تک نہیں ہوئے، ہمارے ہو چکے ہیں، پکے ہو چکے ہیں، پکے، کیونکہ مصطفیٰ کہتے ہیں یہ بوری، یہ جو تم ایک بالٹی انڈیلتے ہو نا۔ ابو سعید خدری آئے نا، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، حضور نے فرمایا السلام علیکم السلام علیکم۔ ابو سعید خدری نے جواب نہیں دیا، چھلانگ لگائی اور ایک حویلی تھی اس کے اندر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آئے تو بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا، بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ وعلیکم السلام یا رسول اللہ۔ فرمایا ابو سعید خدری اتنی دیر، وہ تو گلی میں سلام کیا تھا، وہ بھی آ گئے ہو۔ انہوں نے کہا حضور میں نہانے والا تھا تو سلام کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا، نہا کے آیا ہوں، ابھی جواب دیا ہے۔ حضور نے فرمایا ابو سعید خدری وہ تو ایک حکم ہے شریعت کا، لیکن تم نے یہ نہیں جانا کہ جو رسول کا مخاطب ہو جائے اس کا ظاہر ہی نہیں، اس کا تو باطن بھی پاک ہو جاتا ہے۔ ایک بالٹی مصطفیٰ بلائے، جس حال میں بھی ہو جواب دو، کیونکہ جو مصطفیٰ کا مخاطب بن جاتا ہے، ایک بالٹی پانی کیا چیز ہے، اس کا تو باطن بھی پاک ہو جاتا ہے۔ گرامی قدر حاضرین ذرا سے توجہ فرمائیے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، عظمت مقام مصطفیٰ بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے میں۔ اور جھگڑا کس بات کا؟ جھگڑا تم نے ڈالا، ہم نے نہیں ڈالا، تم نے ڈالا۔ فسادی تم ہو، تفرقے باز تم ہو، کیونکہ تم ایک قرآن کی حقیقت کو نہیں مانتے، تم ایک قرآن کی حقیقت کو نہیں مانتے۔ اللہ کہتا کہ میں مالک ہوں، دیندہ کوڑی بھی نہیں، تو خدا کی قسم ہم کہتے کہ نہیں ہے۔ رب جب آپ کہے تو تل ملک، تو تل ملکا کہو نا، تو تل کہتے جی حاکم اللہ ہے، کسی کو نہیں حاکم کہنا چاہیے۔ ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا، حکومت اللہ کی۔ اور یہ زمانے میں پاکستان میں قاضی حسین احمد اتنے اشتہار لا کے مار دی، سارے دیواریں کالی کر دی، ان الحکم الا للہ، حکومت اللہ کی، حکومت اللہ کی، حکومت اللہ کی، حکومت اللہ کی۔ میں نے کہا قاضی جی ہے حکومت اللہ کی، اس میں تو کوئی جھگڑا ہی نہیں، اس میں کوئی جھگڑا ہے؟ حکومت کس کی؟ بولو،
کس کی؟ میں نے کہا اس میں تو جھگڑا ہی کوئی نہیں، جھگڑا اس بات میں ہے، اللہ کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، تیرے رب دی قسمیں، تیرے رب دی قسمیں محمد، تیرے رب دی قسمیں، کوئی بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جدوں تک تیری حکومت نہ مننے۔ قاضی جی اللہ کی حکومت پہ جھگڑا نہیں پڑا، جھگڑا اس بات میں پڑا کہ تم نے حضور کی حکومت نہیں مانی۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ بریلی والوں کے اس لیے مانتا ہوں کو موقع جانے نہیں دیتے۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، اور دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ ایویں کملی دنیا ریس کریں دی مائیے، ان کی حکومت کے بیان کے لیے بھی قرآن آیا ہے۔ مصطفیٰ حاکم ہے، کہہ دو نا اپنی زبان سے مصطفیٰ، کہہ دو نا حضور، کہہ دو نا حضور۔ اوے اللہ حاکم، اللہ حاکم، اللہ حاکم، میں کہ روڑا ہی کوئی نہیں، جس گل دا روڑا کوئی نہیں ہوتے تو دبنا کیوں ہے؟ ہمارے پنجاب میں ایک عجیب رسم ہے، آپ ایک بندے کو کہنا تو شامہ ویلے فلانی جگہ میں تنوں دیکھیا سی، آئندہ تو نہیں جانا، انہیں کہا نہیں جانا، پھر کہے اس کو کل تینوں دیکھیا سی تے نہیں جانا، اس کہا نہیں جانا، پھر کہے کل میں نے تمہیں وہاں دیکھا تم نے نہیں جانا، انہوں نے کہا نہیں جانا، پھر کہا تم نے وہاں نہیں جانا، اس نے کہا میں جانا ہی، تو وٹ لے جو کرنا۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ سمجھ نہیں آئی؟ تو کر لے جو کچھ کر نہیں، جانے ہی میں کیوں؟ اللہ حکم، اللہ حکم، مکھے یہ تو چاندہ کی نہیں سمجھ آئی؟ وہ اس بات پہ تو جھگڑا ہی نہیں، تم ہمیں زور کیوں دیتے ہو؟ یہ چاہتے ہو کہ ہم انکار کر دیں کہ وہ نہیں ہے؟ اور بیوقوفا، تمہیں آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ اللہ کی حکومت کا تو جھگڑا ہی کوئی نہیں، تم آیت قرآنی کے منکر ہو۔ رب کہتا ہے میں اس کا حاکم ہوں جس کا میرا محمد حاکم ہے۔ تم خلطے مبس کرتے ہو، تم خلطے مبس کرتے ہو، تم خلطے مبس کرتے ہو، تم جھگڑا ڈالنا چاہتے ہو، قوم کو الجھن میں لانا چاہتے ہو۔ اور اللہ کی حکومت کا تو جھگڑا ہی نہیں، جھگڑا اس بات پر ہے کہ اللہ کہتا ہے میرا محمد حاکم ہے، میرا مصطفیٰ حاکم ہے۔ کہہ دو نا سبحان اللہ، میرا مصطفیٰ حاکم ہے۔ بلکہ حاکم بھی ایسا نہیں بات جو اور تھے کل اور، ایسا نہیں، بلکہ ایسا حاکم ہے جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس، ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی۔ بلکہ فاضل بریلوی نے سلام میں کیا بات کر دی، فرمایا فرش تا عرش ہے جس کے زیر نگی، اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ سمجھتے ہیں جی جھگڑا ہے، میں نے کہا جھگڑا نمک جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تم تو تل کا کوئی علاج کر، تو تی کا علاج کر لو، تل نہیں بلکہ عالم کا الگ ہے، تو تی کا علاج کر لو۔ بھائی اللہ کہے میں نا مالک ہاں پر دیندہ کوڑی بھی نہیں کسی نے، یہ کہہ دینا اللہ بس ختم، جھگڑا ختم۔ اگر وہ کہے من یوت الحکمت فقد اوتی خیرن کثیرا تو تل ملک من تشاؤ وتنزع الملک ممن تشاؤ، اگر وہ کہہ دے انا آتیناک الکوثر، تو اب ہم یہ کیسے مانیں کہ اس نے دیا کچھ نہیں؟ جھگڑا اس بات کا ہے، ہم کہتے ہیں حضور غوث الثقلین ہیں، حضور غوث الثقلین ہیں، غوث الارض والسماء ہیں، غوث الجن والانس ہیں، اور فرشتیاں دی بھی کوئی رک جاوے منزل تے کھول دا غوث بغداد والا، لاسانی دا کوئی بھی خاصانی ہو پھر عرش تے مار دا غوث اعظم۔ آنکھوں نا سبحان اللہ، تقریر کو نہیں پہنچ سکتے، آپ نہیں پہنچ سکتے، میں یہ ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں آپ نہیں پہنچ سکتے، آپ ایسے ہی سننے آ گئے ہیں تقریر، رفتار ہی آپ کی اور ہے،
اللہ ثانی دا کوئی بھی خاص نہیں ہوئے پھر عرش تے ماردا غوث اعظم تے مارم یار ستار دا غوث اعظم تے نارے مار ونگار دا غوث اعظم آنا سامنے. حضرات گرامی ہم تو یہ کہتے ہیں کہ رب نے دیا ہے اور تم کہتے ہو نہیں دیا ہے. اب نہ دینے والی کوئی آیت ہے تو نکال کے دکھاؤ. جھگڑا کس بات کا؟ جھگڑا ابھی ختم ہو جاتا ہے. ایک آیت پڑھو اللہ کہتا ہے میں مالک ہوں پر کوٹی نہیں دیتا. میں نے کہا تو اللہ ہے. اللہ ایک باری آکھے نا میں نہیں دینا شامہ نو چھٹی کیونکہ جو کچھ نہ دے اس کے پاس تو کوئی رہتا ہی نہیں سمجھ آئی نہیں سمجھ ہی نہیں آئی. تو اللہ ایک باری چاہے نا میں کچھ نہیں دینا چھٹی پھر روک کے دکھائے وہ پھر روک کے دکھائے وہ جو کچھ نہیں دیتا ہوتے تو متھے ہی کوئی نہیں لگتا. نہیں سمجھ آئی. پھر وہ اللہ کس بات کا بھابیا نو ایویں وام پہ ہے بیوقوفاں نو. اللہ ایک باری چاہ کے تھا چھٹی کیوں اور بندہ نہیں ہو سکتا جو کچھ نہ دے. اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیندہ کچھ نہیں. میں کہا بیوقوفا تو توحید کا دشمن ہے. یہ تم توحید کی خدمت کر رہے ہو. ہمارا اللہ وہ ہے جی دیتا کچھ نہیں. میں کہا ایسے بیوقوفات بھی ہو. وہ اللہ ہو کیسے سکتا ہے جو دیتا کچھ نہ ہو؟ ایسا اللہ تو 5 منٹ نہیں چل سکتا جو کسی کو کچھ دے نہیں. نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ چل سکتا ہے؟ ایمانداری سے بولو. ایسا تو ابا نہیں چل سکتا. میں نے اپنے بچے کو ایک دن کہا میں نے کہا ہر وقت پیسے مانگتے رہتے اوپر چل تو اس کہ تو ابا ہے کہ تھانے دار ہے؟ ابے تو وہ ہوتے ہیں جو دیتے ہیں. کہو نا سبحان اللہ. میں نے منع کیا نا جھڑک کے اس نے کہا تو ابا ہے تھانے دار ہے؟ اوے ابا تو وہ ہوتا ہے جو دیتا ہے. ہائے ہائے قربان جاؤں. اور مالک تو وہ ہے. میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ توحید کے ساتھ زیادتی ہے. ہمارا مالک تو وہ ہے کہ ہر کوئی دیتا ہے تو اپنوں کو دیتا ہے. میرا مالک تو وہ ہے کہ جو کافر کو بھی دیتا ہے منکر کو بھی دیتا ہے. کیوں؟ وہ کہتا ہے اپنوں کو دینا یہ بندے کی شان ہے اور میں مالک ہوں میں تو منکر کو بھی دوں گا کیونکہ اپنے ویڑے دی گل ہے. میرا ویڑا بڑا ہے. منکر بھی کھائے گا اپنا بھی کھائے گا. ہمیں کیسے گبرو ترسا وظیفہ خورداری. اس سے تو یہودی بھی پاتا ہے اس سے نصرانی بھی پاتا ہے. ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو روک دیتا کہ تو میرے میں سے نہیں ہے چل نکل. تو ہمارے میں سے نہیں ہے چل نکل. فرمایا میرے دینے کا کیا پوچھتے ہو؟ میں جب منکر کو اتنا دیتا ہوں جب میں منکر کو اتنا دیتا ہوں تو یاروں کو کتنا دیتا ہوں. انا آتینا کل کوثر انا آتینا کل کوثر اور انا آتینا کل کوثر. گرامی قدر حاضرین توت الملکہ بات ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اے بندو ہاں ٹھیک نہیں ٹھیک ہے جو آپ کا وقت اس کے مطابق انشاءاللہ وہ بات سمجھانی ہے. حضرات گرامی توجہ. اب اللہ تعالیٰ فرمائے نا ایک بات سن لینا ایمانداری سے. یہ میرا اپنا عشق ہے کہ میں بات جو ہے اس طرح کر رہا ہوں لیکن میں آپ تک بات اصل میں پہنچانا چاہتا ہوں. اور اگر میں ہوتا بھابی تو بالکل مسموسے انداز میں اس طرح یہ ساری باتیں کر جاتا ہوں ایسے جیسے اپنی ذات سے بھی ناراض ہے ساری کائنات سے ناراض ہے. لیکن میں اس طرح نہیں کر رہا اس لیے کہ مجھے اس سے بھی پیار ہے. جو پڑھتا ہوں اس سے بھی پیار ہے. اور خدا کی قسم ادھار نہیں ہے ادھار نہیں ہے. بالکل بالکل اخلاص کے ساتھ تقریر ہو رہی ہے. اللہ رسول جانتا ہے. کوئی یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کہیں گے کہ تقریر بڑی اچھی ہوئی ہے. بے شک آپ ناراض ہو جائیں. کیوں کہ تقریروں والی جس تقریر میں کسی کا رد کیا جائے نا تو لوگ سارے واہ واہ نہیں کرتے. واہ واہ نہیں کرتے یہ ہمیں پتا ہے. لیکن ہمیں آپ سے واہ واہ نہیں چاہیے. ان کی نظر کرم چاہیے. اگر میری واہ واہ کرانی ہو نا بعض بیوقوف مولوی ہمارے ایسے ہیں کہ جو اس جملے کو سننے کے لیے کیا کہ جب مر جائے نا تو یہ لکھا جائے اخباروں میں تمام مکاتب فکر ان کا احترام کرتے تھے. یہ جملہ سننے کے لیے بعض رواداری کرتے. میں نے کہا بے غیر تو تمام مکاتب فکر جس کا احترام کریں وہ تو شیطان ہوتا ہے. وہ شیطان ہوتا ہے. وہ شیطان ہوتا ہے. غوث الثقلین سے بڑا تو ولی ہے
ہے کوئی؟ بولو ہے کوئی؟ اب یہ بات بھی اگر اتنی مرتبہ پوچھنے سے آپ بتائیں گے تو پھر تقریر کیا سن رہے؟ بھائی غوث و ثقلین سے بڑا کوئی ولی ہے؟ شیعہ فرقہ ان کو سید ہی نہیں مانتا، بالکل شیعہ ان کو سید ہی نہیں مانتا جی۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ اہل حق کے دشمن ضرور ہوتے ہیں، اہل حق کے دشمن ضرور ہوتے ہیں، اور وہ بے غیرت ہوتے ہیں جن کی ہر ایک تعریف کرے۔ کیوں؟ انہوں نے کبھی کلمہ حق نہیں کہا نا، تبھی سب ان کی تعریف کرتے ہیں۔ جو سچی بات کہے الحق کو مرن، حق تو کڑوا ہوتا ہے، جو حق بات کہے گا اس کے دشمن ضرور ہوں گے۔ اور ہماری چاہت یہ نہیں کہ سب تعریف کریں، کملی والے آقا صرف آپ کی نظر کرم چاہیے، سارا جہان چاہے دشمن ہو جائے کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہمارے، آپ کی نظر کرم چاہیے، آپ کی نظر کرم چاہیے، کچھ نہیں تمام مکاتب فکر سے لینا ہم نے، آپ کے دشمن سونا بھی دے تو نہیں لینا۔ ہاں خدا کی قسم مجھے دعوتوں میں بلایا کہ آپ کھانا کھائے، میں نے کہا میں پیشاب بھی نہیں کر سکتا، کیوں کہ گستاخ رسول اتنا پلیت ہے کہ اس سے سنی کا پیشاب بھی پاک ہے۔ میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں کہ گستاخ رسول اتنا پلیت ہے کہ سنی کا پیشاب بھی اس سے پاک ہے۔ زور سے کہو سبحان اللہ، زور سے کہو، زور سے بولو۔ اب ہم اللہ سے پوچھتے ہیں، اے میرے مالک تو نے ان کو دیا تو ہے، لیکن ہم ان کو یاد کیا کریں یا صرف تجھے یاد کیا کریں؟ رب اکبر کی قسم ہے، اگر اللہ پاک قرآن میں ایک جگہ بھی منع کر دینا کہ مجھے یاد کرو لیکن میرے ان بندوں کو یاد نہ کرو تو کوئی تعلی نہیں، کیونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اگر اللہ فرما دے نا مجھے یاد کرو، میرے بندوں کو یاد نہیں کرنا، ایک مرتبہ بھی کہہ دے، آدھی مرتبہ بھی کہہ دے، مجھے رب کعبہ کی عظمت کی قسم ہے ہم کسی کا نام نہیں لیں گے۔ لیکن اگر اللہ یہ فرمائے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اب کدھر جائیں؟ آپ کو تکلیف تو ہوگی واپی صاحب، لیکن میں جاؤں کہاں؟ مجھے کوئی گنجائش نہیں، گنجائش ہوتی تو تیری رعایت کر جاتا۔ اللہ کی قسم قرآن نے محبوبوں کے بارے میں رعایت دی ہی نہیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، سن رہے ہو؟ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ، یہ سبحان اللہ جو کہتے ہیں نا بزرگ ہمارے، تو مجھے ان پر بھی رحم آتا ہے کہ صرف یہی کہتے ہیں اور آپ کیوں چپ رہ جاتے؟ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، میرے بندے ایوب کو یاد کرو نا، کرو نا یاد، کیوں کریں یاد، کیوں کریں؟ آئے اس لیے کہ وہ میرا بڑا پیارا بندہ ہے۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، ہم نے داؤد کو سلیمان دیا، بڑے چنگے بندے، خدا کی قسم مر جانے کو دل چاہتا ہے جسے رب کہے نعم العبد۔ آپ تقریر سن رہے ہیں، میں اپنی کیفیت میں چل رہا ہوں۔ نعم العبد، اور صدقے جاواں لکھاں واز تیری عظمت تو قربان کرا تینو رب آدھے نعم العبد، واز کی کرا نعم العبد، اے چنگے بندے نے، آنکھوں نے سبحان اللہ۔ ہم کہتے ہیں چنگے چنگے اچھے ہیں، اللہ ان کو کہہ رہا ہے نعم العبد، بڑے چنگے بندے۔ یا اللہ کیوں چنگے بندے؟ انہ اواب، یہ تو ہر وقت مجھے یاد کرتے ہیں، تو یا اللہ تجھے یاد کرتے ہیں، ہم کیا کریں؟ فرمایا جو مجھے یاد کرتے ہیں تم انہیں یاد کرتے ہیں۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا، قرآن سے نہ نکلے جو چور کی صدا میری صدا۔ خدا کی قسم اتنی کچی اینٹ پر میرے مسلک کی بنیاد ہوتی تو میں اس مسلک میں کبھی نہ ہوتا، کیونکہ سب سے کم رعایتیں اس مسلک میں ہیں دنیا داری۔ آپ نے یہ سمجھا کہ شاید ان کے یہاں ان کی قیمت کوئی نہیں لگتی اس لیے ہمارے یہاں پھرتے ہیں؟ نہیں، جوتے کی بھی قیمت لگتی ہے، لیکن ہمیں قیمت نہیں لگوانی، ہم بازار مصطفیٰ میں بکے ہوئے ہیں۔ کون خریدے بھائی، کون خریدے، کون خریدے؟ آئے ہائے، اس لیے کہ بازار مصطفیٰ میں
میرے سائیاں جدو دی جائیاں میں میرے بابل تیرے لڑ لائیاں میں میرے ابے نے تو بھیج دیا ہے میرے ابے نے بھیج دیا ہے اب کیسے بکیں گے میرا بابل بھیج چکا مجھے تیری چوکھٹ پہ میرے سائیاں جدو دی جائیاں میں میرے سائیاں جدو دی جائیاں میں آپ کو سمجھ نہیں سکتے آپ میرے سائیاں جدو دی جائیاں میں جد دی جمیاں میں میرے سائیاں جدو دی جائیاں میں میرے بابل تیرے لڑ لائیاں میں میرے بابل تیرے لڑ لا دوسری بات ہی نہیں بتائی اور میں پترا جیونے ہی تے محمد دے در تے جے مرنا ہی تے محمد دے در تے مرنا تو کتھے لبنے پہ گلاں وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب اے اولی سبحان اللہ میں کتھے لے جاواں دب کیا کو سبحان اللہ میرے بندے ایوب کا ذکر کر بندے ایوب کا شاید ایک بندے کا نا وَاذْكُرْ عِبَادَنَا عبدنا بھی کہا بھی عبادنا میرے بندوں کا ذکر کرو میرے بندوں کا ذکر کرو یا اللہ کون تیرے بندے ابراہیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی والابصار میرے بندوں کا ذکر کرو کرتے ہیں یا اللہ کون ابراہیم اسحاق یعقوب کا ذکر کرو یا اللہ کرتے ہیں لیکن کیا کہیں کہ بڑے محتاج ہیں بڑے کمزور ہیں بڑے کمزور ہیں پتھر نہیں ہلا سکتے مکھی نہیں بنا سکتے یہ ذکر کریں فرمایا نا وہ ذکر کرو جو میں کرتا ہوں یا اللہ تو کیا کرتا ہے کہا اولی الایدی ترجمہ سن لو حیران ہو جاؤ گے کہ جس قسم کی یہ تقریریں ہو رہی ہیں قرآن اس قسم کی بات ہی نہیں کرتا اولی الایدی یہ میرے بندے ہیں بڑیاں باواں والے ایدی ید کی جمع ہے نا اولی والے اولی الایدی میرے بندے نے بڑیاں باواں والے ہمارے علاقے میں باواں والے پتہ کسی کو کہتے ہیں بڑی طاقت ہو بڑی برادری ہو بیٹے ہوں بھائی ہوں بڑی قوت ہو اللہ فرماتا اولی الایدی اے پتراں براواں والیاں باواں تے ٹوٹ جاندیاں نے تے انہاں نال میریاں باواں نے وہ کبھی نہیں ٹوٹتی نہ قبر میں ٹوٹے گی نہ حشر میں ٹوٹے گی اولی الایدی مولوی ری تقریر کر دیں محتاج ہیں فرمایا ہم مولوی اولی الایدی وہ پڑھتے ہو اپنے پیٹ سے مارتے ہو اولی الایدی کا معنی کرو اولی الایدی اور نبی نے بڑیاں باواں والے اولی نہیں بولنا نبی بڑیاں باواں والے نبی بڑیاں باواں والے نبی بڑیاں باواں والے اور نبی بڑیاں طاقتاں والے نبی بڑیاں جرتاں والے نبی بڑیاں قوتاں والے ترجمہ ہے اولی الایدی کا والابصار بڑیاں باواں والے تو بڑیاں نگاہاں قرآن کا ترجمہ ادھر ادھر اگر ہٹوں نا تو میرے شیخ بھی توجہ فرما رہے ہیں میں بالکل سیدھا لائن سٹریٹ جا رہا ہوں بالکل صراط مستقیم الحمدللہ قرآن کے ساتھ ساتھ جا رہا ہوں اور اولی الایدی والابصار باواں والے بھی نہیں تے نگاہاں والے فریاد امتی جو کرے حال زار سے ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو کیوں اس واسطے کہ توجہ تب نہ کریں دیکھیں تب نہ جب نگاہیں نہ ہوں تو کسی کو دے تب نہ سکیں جب باہیں نہ ہوں فرمایا باہیں بھی ہیں نگاہیں بھی ہیں اور اب تو مانگنا تمہارا کام ہے اور میرے امام بریلی والے کیا کہتے ہیں فرماتے ہیں منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی آقا کی دین تھی اور دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بر کی ہے
اور ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کیونکہ 11ویں شریف ہے، کوئی یہ نہ کہے یہ تو نبیوں کی بات، کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یہ تو نبیوں کی بات، اور آج 11ویں تو ولیوں کی ہے۔ میں نے کہا ذکر کا حکم ہے ولیوں کا بھی، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، مریم نبی ہیں، اور بولو نا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، نہیں یہ سبحان اللہ نہیں، کیا تقدیر نے چنوائے تھے اسی لیے تن کے کہ بن جائے نہ شیمن تو کوئی آگ لگا دے، وہ مڈ بچ جائے تو پھر تسی بولنا ہی چھٹ دیو۔ مریم نبی ہے، ولیہ ہے نا، تو کہا ہے نا ولیہ کا ذکر کرو، کہا ہے کہ نہیں کہا ہے؟ ہاں، اور آپ کہیں گے وہ تو نبی اللہ کی ماں تھی اس لیے ہوا بیان، میں نے کہا اس لیے بیان ہوا تو اصحاب کہف پر پوری سورت کا نام کیوں کہف رکھ دیا؟ وہ تو مائیں نہیں تھی، وہ تو ابے نہیں تھے کسی نبی کے، اوہ کہو نا سبحان اللہ۔ تم 2 سطروں کے لیے مرتے رہو، ان کو پوری صورت دے دی۔ اور خدا کی قسم قرآن میرے سامنے جب آتا ہے نا، رواں رواں میرا کام جاتا ہے کہ ان کی کیسی عظمت ہے۔ یہ کہ اللہ سمد بے نیاز، اور وہ جب گئے نا غار میں سو گئے جا کے، کہ اللہ نے پتہ کیا کہا، پتہ کیا کہا ولیوں کو، اٹھائے نا جب کام لبستم، حکم کتنی دیر سوتے رہے، انہوں نے کہا لبسنا یومن او بعد یوم، اے بس 12 گھنٹے یا 24 گھنٹے، یومن او بعد یوم، دن پورا یاد آ دن، اے نہیں، سنو قرآن، سنیو، سنو قرآن، اور ادھر نہ دو دھیان۔ ہاں وہ بڑے ظالم لوگ ہیں، وہ قرآن بھی یہودیوں کی طرح پڑھتے ہیں، اپنی مرضی کا پڑھ لیا اور آدھا چھوڑ دیا۔ ہم خدا کی قسم ایسا نہیں پڑھتے، یہ تو وقت نہیں ہے، وقت ملے کبھی میں آپ کو دونوں طرف سے موازنہ کر کے دکھا دوں ساری آیتوں کا۔ ہاں سن لو، اصحاب کہف سے پوچھا بھائی کتنی دیر، انہوں نے کہا جی دیہاڑ یاد ہی دیہاڑ، اور دن یاد آ دن، یومن و بعد یوم، اتنا ہی۔ اب ابھی ادھر بھی تڑپے گا، پتہ ہی نہیں تھا جی، میں نے کہا مٹھا رہ، تیرا علاج ساڑھے کو ہو رہے، ابھی بات کرنے دے، بات کرنے دے۔ لبسنا یومن و بعد یوم، فرمایا نہیں، 300 سنین وازدادوا 9، تم تو 309 سال سوتے رہے ہو۔ تو سمجھ آئی؟ اللہ نے پوچھا، انہوں نے عرض کیا اچھا اتنی دیر، اب انہوں نے اپنے دلیل دی کہ ہم نے کیوں سمجھا بھئی تھوڑی دیر سوئے، یا اللہ اتنا لمبا مدت سو جاتے، کاندھے درد کرتے، موڈے پیڑ کرتے۔ آپ سمجھ تو لیتے ہیں نا پنجابی بھی، کیونکہ اردو بڑی تنگ معلوم ہوتی ہے مجھے، جب میں بولتا ہوں بول سکتا ہوں میں، لیکن مجھے پیار آتا ہے پھر پنجابی کے لفظ پر، وہ بولے بغیر رہ نہیں سکتا میں۔ ہاں میری ماں بولی ہے نا بھائی، کیسے چھوڑ دوں؟ ہاں باہر کے ملک میں آگے لوگ کہتے ہیں ماں بھی چھوڑ سکتے ہیں، بولی کیسے نہیں چھوڑ سکتے؟ ایسا نہیں ہے، ماں نہ ملے گی چاہے امریکہ بھی چلے جاؤ، ماں ماں ہوتی ہے، ماں وہ ہوتی ہے رب نے جس کے قدموں کے نیچے جنت رکھی۔ ہاں یہ ہم نہیں چھوڑ سکتے، غلط فہمی ہے جن لوگوں کی ہے، اور جو اللہ والے ہیں وہ کس طرح ماں کو چھوڑ سکتے ہیں؟ کہو سبحان اللہ۔ کتنی دیر؟ انہوں نے کہا 309 سال۔ ہمارے تو کاندھے درد نہیں کرتے، بالکل فریش ہے جی، فریش اٹھے۔ انہوں نے کہا فریش تو ہو، کاندھے درد، اور انہوں نے کہا جی بال جو تیل لگا کے سوئے تھے ابھی لگا ہوا ہے، کنگھی کی تھی ابھی ٹوٹی نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، 300 سال سوئے رہتے، بال کاڑے تھے کاڑے، کنگھی کی ٹوٹی نہیں، تو جو ہم نے تیل لگایا وہ تیل خشک نہیں ہوا، تو 3 صدیاں گزر گئی، پھر اسی حال میں اٹھے، کاندھے درد نہیں کرتے۔ اب جواب سن لو اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے سننا۔ کیوں؟ میں نے خدا کے میں ایک جگہ تقریر کر رہا تھا، یہ لفظ سنے کتنے آدمیوں کو بے ہوشی طاری ہو گئی۔ پوچھا وہ کاندھے درد نہیں کرتے؟ فرمایا نہیں کرتے۔ کہا کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا اس لیے نہیں کرتے، سردیوں کی راتوں میں چھوٹے بچے سو جائیں، تھوڑی دیر سوئے رہے نا تو ماں کو خیال آتا ہے، ماں کو خیال آتا ہے موٹا جڑ جائے گا پتر، وہ پاسا پڑ ڈالتی ہے نا،
ڈالتی ہے نا. فرمایا تمہاری ماں تو گھر میں تھی, تم ان کو چھوڑ آئے میرے لیے, تو اب تم کو سلا کر آئے کیسے جاؤں میں, اور تم کو سلا کر خود سو جاؤں گا. اور نہیں, نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال, تم سو رہے تھے, تمہارا رب تمہارے پاس سے پلٹ رہا تھا. ذات الیمین و ذات الشمال. آ بھیا ایک گل سن تے سنے دل دیا کرنا نہ, رب کعبہ دی قسم کلمہ پڑھ کے جائیں گے. وہ کہتا ہے وہ بے نیاز ہے, وہ کہتا ہے میں تو تمہارے کاندھے درد نہ کریں. نقلبو. فرشتے نہیں, قلبا یقلبو نقلبو. تمام تکلم کا سیکھا ہے نا. اور تھوڑے موٹے پاسے کون پردہ رہا پیار نہ. گھر ہوتے تو ماں پلٹتی, اب شاید ماں بھی نہ پلٹتی کیونکہ بڑے بڑے ہو گئے تھے نا. فرمایا یہ بچوں جیسا سلوک مائیں بھی اب نہیں کرتی کہ بڑے ہو گئے ہو, تمہیں سلایا ہم تو جاگتے ہیں نا. اور پھر نقلبو موٹے تھوڑے اس گلے پیڑ نہیں کر دے کہ تھوڑا رب تھوڑے آرام واسطے موٹے بھی دباندا ہے. نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال. سبحان اللہ. ابھی بھی آپ نے آیت کے مطابق نہیں گئی, بس آپ کی نہیں. نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال. اللہ سماتے ہے. میں نے کہا ہے اس بات کا تو جھگڑا ہی نہیں, لیکن جس نے محبتیں دنیا میں بانٹی ہیں سب وہ چاہے اس کے لیے کوئی مر بھی جائے دھیان ہی نہیں کرتا. اور ہمارا اللہ تو یہ ہے کہ جو ولی بھی سو جائے اس کے لیے حرام کا خیال کرتا ہے. آئے پاسے پڑھتے رہے کہ نہیں, نقلبو. اور یہ ولی ہیں, یہ بنی اسرائیلی ہے, یہ ولی ہے. اور 11ویں بارہ تو امت محمدیہ کے ولیوں کا بادشاہ ہے. کتنا پیار ہوگا. انل مخدا مقامی سنا ہے نا آپ نے, انل جیلی والمخدا مقامی. میرے شیخ کہتے ہیں مخدا مقام کیا ہے. مخدا مقام کو یہ ظرف مت سمجھو خدا سے, مخدا مقام ناز ہے. کیا سمجھے آپ, مخدا مقام ناز ہے. ولیوں میں کم ہے مقام ناز پر, نبیوں میں محمد ہے مقام ناز پر, ولیوں میں جیلانی شہنشاہ بغداد ہے مقام ناز پر. انا الجیلی والمخدا مقام. مخدا مقام کیا ہے؟ مقام ناز ہے. مقام ناز کیا ہوتا ہے؟ فرمایا مقام ناز یہ ہے کہ جب ہم نہ مانے وہ منائے, جب مقام ناز پہ آئے وہ نہ مانے تو رب منائے, وہ نہ مانے تو رب منائے. سبحان اللہ. کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابل قاسم ہے, کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا, کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا. اور پیارے آقا بغداد والے, تجھ سے در سے سگ, اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میرے گلے میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, بولو اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے, اور لاڈلا بیٹا تیرا, جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. سائم صاحب نے کبھی اچھے وقتوں میں سرکار غوث پاک کی مدح لکھی تھی, اور بڑی پیاری.
آپ فرماتے ہیں غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے، غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے، اور سنیوں یاد ان کی مناتے رہو، نعرہ یا غوث اعظم لگاتے رہو، اسم اعظم ہے یہی لاحول ہے، جس کو سنتے ہی جل جاتا شیطان ہے، اسم اعظم ہے یہ، بولو ہے تماشا دیکھتے ہو، تماشا دیکھنے میں مزہ نہیں، تماشا بننے میں جو مزہ ہے، سنیو یاد ان کی مناتے رہو، نعرہ یا غوث اعظم لگاتے رہو، اسم اعظم ہے یہی لاحول ہے، جس کو سنتے ہی جل جاتا شیطان ہے۔ اور آخری بات، وقت پھر آڑے آتا ہے، کوئی بات نہیں، حد ہے کہ اس سے بچے ہوئے ہیں، حد نہ آئے تو مر جائیں ایسے ہی ذکر کرتے ہوئے۔ ہاں شاید ابھی کچھ اور ان کو منظور ہے کہ تقریریں سنائیں یہ، ہاں ورنہ مرنے کو جی چاہتا ہے خدا جانتا ہے۔ حضرات گرامی، بڑے بڑے لوگ ہوں گے سرکار کی بارگاہ میں نذرانے پیش کرنے والے، لیکن ایک بڑا کٹا آدمی تھا، ابن تیمیہ اس کا نام تھا، کسی پیر کو نہیں مانتا، کسی فقیر کو نہیں مانتا، اور تاریخ العراق میں ابراہیم الدوری لکھتا ہے، اور علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی یہ لکھا ہے، صاحب روح المعانی نے، وہ فرماتے ہیں ابن تیمیہ کسی پیر کو نہیں مانتا تھا، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی کی وہ بھی تعریف کرتا تھا۔ اور سنو، تاریخ العراق میں اس نے لکھا ہے کہ کسی پیر کے نذرانے کو بھی نہیں مانتا تھا، لیکن دمشق میں رہتا تھا ابن تیمیہ، دمشق سے عراق میں حضرت القادریہ میں، یعنی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں، آپ کی خانقاہ میں ہر ماہ کی 11 تاریخ کو ابن تیمیہ نذرانہ بھیجتا تھا، اور یہ نذرانہ کبھی کبھی 40 اونٹوں کا وزن ہوتا تھا۔ میں کیا مننے ہیں شہنشاہ بغداد تینوں، ساڑھے جا مسکینہ تو انجی نذرانے دینے سن، تو دشمن دی دوڑ بن کے وہ دے کڑو بھی لے لے۔